اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات کا پارٹ 5 پڑھ رہے تھے ہم نے آیت نمبر 20 تک پڑھ لی تھی. ایک دفعہ یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تمہارے پاس خبر آئی موسیٰ کی جب اسے اس کے رب نے وادی مقدسی طوبہ کی وادی میں بلایا اور کہا کہ بھی تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ نافرمان ہو گیا ہے، اور اسے کہہ کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ کیا جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رستہ دکھاؤں، اور اسے بڑی نشانی بھی دکھائی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کا آگے رسپانس کیا تھا، اس نے آگے کیا جواب دیا. فَكَذَّبَ، پس اس نے جھٹلایا. وَعَصَا، کذبا یکذبو تکذیباً کا مطلب جھٹلانا، تفعیل سے ہے. وَعَصَا عصایا، عصایا کا مطلب ہوتا ہے عصیان، نافرمانی. والفسوق والعصیان قرآن پاک میں آیا ہے، عصیان کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی. وعصا، اور نافرمانی کی، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم، اس کے بعد. ادبرا، دبر کہتے ہیں کمر کو، پشت کو، تو ادبرا کا مطلب ہوتا ہے پشت پھیر لینا. یسعا، سعایا یسعیو، جس کو یسعا پڑھا جاتا ہے کوشش کرنا، اور پیٹھ پھیرنے کی کوشش کی، یعنی جو حضرت موسیٰ کے خلاف ایکٹیویٹیز تیز کر دی. ثم ادبر یسعا، تو اس نے پیٹھ پھیرنے کی کوشش کی. فحشر، پس اس نے جمع کیا لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو جمع کیا. فنادا، اور کہا. فا کا مطلب پس نادا، پکارا، آواز دی. کیا پکارا، آواز دی. فقال، تو کہا. انا، میں. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. نحنو، ہم. انا، میں، یہ سبجیکٹو پروناؤن ہے. انا نحنو، انا میں. ربکم، میں تمہارا رب ہوں. الاعلی، اعلی. یہاں رب سے مراد وہ رب نہیں ہے جو مطلب اس نے خدائی کا، بل ایک قسم کو خدائی کا دعوی کیا تھا نا، تو یعنی پالنے والا. یعنی ایک دوسری جگہ پہ مضمون بیان ہے، سورہ زاریات ہے یا کوئی اور سورہ، جس میں اس نے کہا کہ بھی یہ جو نہریں میری، یہ جو تم نہریں جسے تم سیراب کرتے ہو، یہ نہریں میرے اس میں نہیں بہتی حکومت میں. اور اگر یہ نبی سچے ہوتے تو آسمان سے ان کے ساتھ فرشتے اترتے، کوئی سونے کے کنگن، کوئی یہ مال و دولت، کوئی خزانہ. یہ نبی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، مال و دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں غلط ہوں، حالانکہ تم سارے مطلب جتنے بھی تمہیں سہولیات ہیں وہ میں دیتا ہوں، اور تم اس نبی کی بات مان رہے ہو. فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. فاخذہ اللہ، پس پکڑ لیا اس نے. اخذ کرنا، نچوڑنا اس کا مطلب ہوتا ہے، اور ایک مفہوم ہوتا ہے پکڑ لینا. فاخذہ اللہ، تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے اسے. نکال الآخرۃ، آخرت کی پکڑ. نکال کا مطلب ہوتا ہے پکڑ، آخرت کی پکڑ. والاولی، اور اس سے پہلے دنیا کی پکڑ. یعنی دنیا کی پکڑ سے مراد دنیا میں عذاب جو ہو رہا ہے، اور اسے جو مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بیان کر دی، پیش کے طور پہ پیش کر دیا گیا ہے کہ بھی اس کی لاش جو ہے، اس کا جسم محفوظ رہے گا وہ. تو فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی پکڑ یا اچھی طرح پکڑ لیا، اسے عبرت کا نشان بنا دیا. یہ مفہوم بنے گا اس کا. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ فرعون کے پاس تو چلو بہت بڑی حکومت تھی، مال و دولت تھا. اگر تو وہ مطلب اس نے نبوت کا انکار کیا، حضرت موسیٰ کا انکار کیا، تو اس وجہ سے کیا کہ میری بادشاہی جاتی ہے، یعنی مجھے نبوت، نبی کو اپنے سے اوپر ماننا پڑے گا، میری بادشاہت چلی جائے گی، میری مال و دولت جو ہے، میری فوج، سب کچھ چلا جائے گا. ہمارے پاس کیا بہانے ہیں ان کو مطلب انکار کرنے کے، کہ بھی ہم اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کیا مطلب ہمیں کیا چھین جانے کا ڈر ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی بات مان لی یا ہم نے نبی کی سنت پہ عمل کر لیا تو ہم سے کیا چھین جائے گا؟ ہمارے پاس تو کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم مطلب نافرمانی پہ اڑے ہوئے ہیں، ہم گناہوں پہ اڑے ہوئے ہیں. تو ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرتن، بہت بڑی عبرت ہے، لمن، اس کے لیے، یخشا، جو ڈرتا ہو. یعنی اس میں یہ جو ہم تمہیں عبرت کی، یہ قرآن پاک میں جب بھی مضمون بیان ہوا ہے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کا، قارون کا، فرعون کا، نمرود کا، ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ قوم عاد کا، جو اتنی بڑی بڑی بہادر اور مطلب مضبوط قوی قومیں تھی، قوت، طاقتور، ان کا مطلب نافرمانی کا ذکر قرآن پاک میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ وہ اسی وجہ سے عبرت کے طور پہ تو بیان کیا گیا کہ اتنی بڑی بڑی قومیں آئی، اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، بادشاہ آئے، لیکن کیا ہوا؟ نافرمانی کی، اور کتنا جیے، کیا کیا ان کے اوپر عذاب آیا. اور ایک تم ہو، تم کسی کھاتے میں نہیں ہو، کسی حصے میں نہیں آتے، میں تم جناب کیا کہتے ہیں، سرکشی اور نافرمانی کرتے ہو. تم ہو کس اس میں ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟
تو یہ جتنے بھی مضمون بیان کیے گئے ذالک لعبرۃ لمن یخشی، جو خشیت الہی ہے جس کے اندر، اس کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ انتم، کیا تم، اشد، زیادہ سخت ہو، اشد اشددو افعلو کے وزن پہ زیادہ، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اشد خلقن زیادہ مشکل اور زیادہ سخت ہو بنانا، ام السماء یا آسمان، بھائی کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو، بنا اسے بنا دیا، یعنی آسمان کو کیسے بنایا ہے بغیر ستونوں کے، ہوا میں کھڑا کیا ہوا ہے فضا میں، تو آسمان کو کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ رفع سم کہا، اس کی چھت کو، سم کہتے ہیں چھت کو، اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا اور برابر کر دیا۔ آسمان ہمیں تو برابر ہی محسوس ہوتا ہے نا، جیسے مشرق سے مغرب تک ایک ہی اس کا لیول ہو، تو اس کے چھت کو بلند کیا اور اسے برابر کر دیا۔ باقی ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔